پیارے دوستو، جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ایمان افروز واقعہ سنو جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رمضان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، چاروں طرف سحری کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر حضرت فاطمہ کے گھر میں خاموشی اور سکون طاری تھا۔ آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ جب سحری کا وقت ہوا تو کھانے کے لیے آگے بڑھی، مگر دیکھا کہ گھر میں ایک بوند پانی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں۔ آپ نے وہی پانی پیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں یہ روزہ تیری رضا کے لیے رکھ رہی ہوں، اگر تاو ہمیں تنگی دیتا ہے تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ دعا ختم ہوئی تو مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی آواز گونج اٹھی۔ مدینہ کے آسمان پر سورج جھانکنے لگا۔ کچھ صحابہ کرام مسجد سے نکل رہے تھے، کچھ روزی کی تلاش میں جا رہے تھے۔ انہی میں حضرت علی بھی گھر سے کام کی تلاش میں نکلے۔ ادھر گھر میں بھوک کی شدت بڑھنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے پانی کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا، مگر پھر بھی عبادت میں مصروف تھیں۔ اسی دوران چھوٹے حسن و حسین اپنی ماں کے پاس آئے اور معصوم لہجے میں بولے، امی جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دیجیے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل بھر آیا، مگر لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولے، بیٹا، یہ دنیا تو بس ایک امتحان ہے، صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابا کچھ کھانا لے کر آئیں گے۔ بچے چلے گئے، مگر ماں کا دل تڑپتا رہا۔ بھوک کی شدت تھی، مگر زبان پر شکایت نہیں، صرف صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ حضرت علی مدینہ کی گلیوں میں کام کی تلاش میں تھے، مگر کہیں کچھ نہ ملا۔ سورج سویر پر آ گیا، گرمی کی تپش سے زمین جل رہی تھی۔ آپ ایک صحابی کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا اور بولے، بھائی، کوئی کام ہو تو دے دو، ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ اس صحابی نے جواب دیا، علی، قسم ہے مجھے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو ضرور دیتا، میرا چولہا بھی کئی دنوں سے نہیں جلا۔ یہ سن کر حضرت علی کے آنسو بہہ نکلے، مگر ہمت نہ ہاری۔ فرمایا، اللہ یقیناً کوئی راستہ بنائے گا۔ پھر آپ ایک امیر تاجر کے گھر پہنچے۔ اس نے کہا، میرے کھجور کے باغ میں کچھ کام ہے، تم کر دو، میں مزدوری میں تمہیں کھجوریں دے سکتا ہوں۔ حضرت علی نے فوراً حامی بھر لی۔ دن بھر سخت محنت کی پسینہ بہایا، اور جب شام ہوئی تو تاجر نے چند کھجوریں ان کے ہاتھوں میں رکھ دیں۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے رب، تاو ہی رزق دینے والا ہے، اگر تاو آزماتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت آپ تھکے ماندے گھر پہنچے۔ اس وقت مدینہ کی فضا میں اذان مغرب گونج رہی تھی۔ گھر میں افطار کے لیے صرف چند کھجوریں اور پانی تھے، مگر دل میں سکون تھا۔ سب ایک ساتھ بیٹھے، حسن، حسین، فاطمہ اور علی۔ جیسے ہی وہ افطار کرنے لگے، دروازے پر ایک فقیر کی آواز آئی، اے اہل بیت، میں سارا دن بھوکا رہا، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے نرمی سے کہا، اے میرے سر تاج، ہمارا افطار اس بھوکے کو دے دو۔ حضرت علی نے پوچھا، فاطمہ، پھر تم کیا کھاؤ گی؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، میں پانی پی کر روزہ افطار کر لوں گی۔ سب نے اپنا افطار فقیر کو دے دیا۔ اس رات سب نے صرف پانی پیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہمارا روزہ قبول فرما۔ اگلے دن بھی روزہ رکھا گیا۔ حضرت علی کچھ آٹا لے آئے، فاطمہ نے اس سے روٹیاں بنائیں۔ جب افطار کا وقت آیا تو دوبارہ دروازے پر آواز آئی، اے اہل بیت، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ، کیا تم پھر بھی اپنا کھانا دے دو گی؟ آپ نے نرمی سے جواب دیا، اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو وہ بھی تو بھوکا ہے، ہم دنیا کے آرام کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تمام روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ اسی وقت آسمانوں پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ۔ فاطمہ نے بھوک میں صبر کیا اور دوسروں کو کھلایا۔ اب جنت سے ان کے لیے رزق لے جاؤ۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت علی باہر نکلے تو ایک نورانی شخص کھڑا تھا، ہاتھ میں کھانے کا برتن۔ اس نے کہا،
میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ تمہارے لیے جنت کا کھانا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اندر گئے اور فاطمہ سے کہا، دیکھو فاطمہ، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے جنت کا کھانا بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، فرمایا، اے اللہ، تاف کتنا رحیم ہے، یہ تیری رحمت ہے، ہماری نہیں۔ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، ہر طرف سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ جب رسول اکرم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے اس کے صبر اور تقوی کے بدلے یہ کرامت عطا کی ہے۔ پھر اپنے سورۃ الطلاق کی آیت تلاوت کی، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جن